السلام علیکم ناظرین، پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ابھی بھی ہندوستان پاکستان سے نفرت اور کشمیریوں پر ظلم کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ ہمیں کنٹرول لائن پر بھی بھارت کا جنون نظر آ رہا ہے۔ شاکر اللہ کی لاش بھجوا کر بھی بھارت نے اپنے جنون کا مظاہرہ کیا، جنون دکھایا، لیکن اس سب کے باوجود ہمارا پیغام ایک ہی ہے کہ ہم کشیدگی کو بڑھاوا دینے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں ہمارا ہمیشہ ان کا ہی پیغام رہے گا، اور اسی سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ کل قومی اسمبلی میں فواد چودھری صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے لیے نوبل ان کو یہ پرائز ملنا چاہیے، اس کو لے کر انہوں نے قرارداد بھی جمع کرائی۔ اب اپوزیشن اس معاملے کو کس طرح دیکھتی ہے، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے، لیکن سب سے بڑا ہمارا سوال یہ ہے کہ عالمی برادری اس مسئلے کو، اس کشیدگی کو ختم کروانے کے لیے تو آگے آئی، لیکن مسئلہ کشمیر اور وہاں پر جو بھارتی جارحیت اور مظالم ایک عرصے سے پچھلے 70 سالوں سے جاری ہے، اس کو ختم کروانے کے لیے، مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے عالمی برادری ہمیں اس حد تک ایکٹیو نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ معاملات اور بہت سے جو ملکی معاملات ہیں، ان پر آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہوں گے، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن صاحب بھی جوائن کریں گے۔ السلام علیکم فواد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ فواد صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بھارت کی مسلسل ہٹ دھرمی کے باوجود ہمارا آج بھی پیغام امن ہی ہے اور یہی رہے گا۔ جو سچویشن نارملائز ہوئی، بھارت کو یہ سرپرائز کی توقع نہیں تھی کہ ہم اس طریقے سے جواب دیں گے، تو جب ہم نے جواب دیا صورتحال نارملائز ہوئی، ابھینندن کو رہا کیا، صورتحال نارملائز ہوئی، ایون کہ بھارتیوں کی جانب سے پاکستان کی تعریف کی جانے لگی، پھر جو میڈیشن ہوئی سعودی عرب کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اس کے بعد صورتحال نارملائز ہوئی۔ لیکن جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جن ممالک نے میڈیٹرز کا کردار ادا کیا ہے، کیا انہوں نے پاکستان سے کچھ مطالبات بھی رکھے؟ کیونکہ ابھینندن کی رہائی کو کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل دباؤ کا نتیجہ ہے۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین جو تنازع ہے، اس کو عالمی دنیا کو صرف دو ملکوں کے درمیان تنازع میں نہیں دیکھے گی۔ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، ایک دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، ایک دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ کہنا کہ دنیا بس اس تنازع کو دور سے دیکھے گی ممکن نہیں ہے۔ یقینی طور کے اوپر اس میں چاہے امریکہ ہو، چاہے روس ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے UAE ہو، قطر ہو، تمام ممالک کے جو انٹرسٹس ہیں، ان کے دباؤ ہیں، وہ دباؤ یک طرفہ پاکستان پہ نہیں ہے، وہ دباؤ ہندوستان پر بھی ہیں، اور یہ اچھا ہے۔ دنیا میں ہم وی آر پارٹ آف دا کمیونٹی آف دا ورلڈ، اور دنیا اگر ملکوں کے درمیان آتی ہے، بات کرتی ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اور یقیناً یہ جو ڈی اسکلیشن ہوئی ہے، اس میں بہت کردار ہے دنیا کا، اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ لیکن کنٹرول لائن پر تو ابھی بھارت کی جارحیت جاری ہے۔ رشیا میں بھارتی سفیر کہتے ہیں نہیں جی، صورتحال بڑی نارملائز ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کنٹرول لائن پر ہمارے کل 2 فوجی جوان بھی شہید ہوئے، 2 سیویلین بھی ہمارے شہید ہوئے۔ ریلیٹو ہوتی ہے نا بات۔ آج سے 72 گھنٹے پہلے جو سچویشن تھی کہ بھارت کے طیارے پاکستان LOC میں کراس کیا اور ہم نے 2 طیارے ان کے مار گرائے، وہ بالکل ایک جنگ کی صورتحال تھی۔ اب یہ اس طرح کی صورتحال تو بہرحال نہیں ہے نا، تو ڈی ایسکلیشن تو ڈیفینیٹلی ہوئی ہے، جو ایک بڑی مثبت بات ہے، اور جو بھارت کے، امریکہ کے، روس میں جو سفیر ہیں، ان کا جو بیان ہے وہ اس تناظر میں تو بالکل صحیح ہے۔ ظاہر ہے نارملائز ہونے میں حالات کچھ وقت لگے گا، اور امید ہے ہم نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نارملائز تب تک نہیں ہو سکتے، آپ مانتے ہیں اس چیز کو، جب تک یہ مودی کا الیکشن کا بخار نہیں اتر جاتا؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے، انہوں نے ایک پورا ایک ماحول کریٹ کیا ہے۔ دسمبر میں ہمیں اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھیں کہ بھارت کی طرف سے کوئی ایڈونچر ہوگا۔ سو ہمارے فارن آفس نے جو P5 کے ممالک ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا اور ان کو پاکستان کے اس خدشے سے آگاہ کیا۔ اور اس کے بعد 12 فروری کو پلوامہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس طرح سے معاملات ہوئے۔ جو خدشہ ہمیں پچھلے سال دسمبر میں تھا، وہ خدشہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ نریندر مودی صاحب نے اپنے الیکشن کے لیے پوری ریجن کو جنگ میں جھونک دیا، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگا دی۔ یہ اس ایکسٹینٹ پہ تو کوئی اور شاید ہی، میرا نہیں خیال کوئی اور لیڈر اس طرح سوچ بھی سکتا، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اچھا، عالمی برادری آپ کو کیا لگتا ہے صرف حالیہ کشیدگی کو ختم کروانے کے لیے آگے آئی ہے، یا اس کو مستقبل کے لیے بھی امن کی کوششوں کے لیے ایک اچھی پیش رفت سمجھا جائے؟
دیکھیں الٹیمیٹلی دنیا جو ہے وہ کنسرنڈ ہے پاکستان اور ہندوستان کو لے کے. بل کلنٹن نے جب وہ صدر تھے کہا تھا کہ یہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے دنیا کے لیے, اور اب امریکہ کی جو وزارت خارجہ ہے, ڈیفنس منسٹری, انہوں نے بھی اس قسم کے ہی خیالات کا اظہار کیا. سو دنیا کنسرنڈ ہے, لیکن الٹیمیٹلی فرینکلی ہندوستان کو اپنی انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پاکستان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی نہیں ضرورت, ہمیں بھی ضرورت ہے کئی معاملات میں, لیکن جو ہندوستان کشمیر میں کر رہا ہے اس میں ہندوستان کے اندر یہ دیکھیے ابھی یہ ساری کشیدگی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے کشمیر میں حریت کانفرنس کو تو چھوڑ دیجئے, وہ تو ہمارے ایک روایتی سمجھے جاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہیں. محبوبہ مفتی, عمر فاروق عبداللہ, جو لوگ ٹریڈیشنلی ہندوستان کے موقف کی حمایت کرتے رہے ہیں, ان کی بھی آپ ذرا پوائنٹ آف ویوز دیکھیے. وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوگی کہ آپ کو ٹیبل ٹاکس کرنی پڑے, اور یہ کہ یہ انڈیجنس ہے, یہ مقامی ہے معاملہ جو سارا یہاں پہ اٹھا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان سے نفرت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ کشمیر میں کسی کشمیری لیڈرشپ کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے موقف کی حمایت کر سکے. لہٰذا ہندوستان کو, اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستان کا وزیر اطلاعات ہوں, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اینالسٹ کے طور کے اوپر جس طرح سے اروندھتی روئے نے لکھا کہ پہلے ہندوستان نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا تھا, اب کشمیر کے نیریٹو نے ہندوستان پہ قبضہ کیا ہوا. سو معاملہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. ہندوستان کو انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے, اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. تب تک ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا. ہر چیز اٹھا کے پاکستان پہ تھوپ دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ انڈین میڈیا کو بھی جو ہے نا اپنے تائیں تو وہ وار کروا چکے تھے, انڈین میڈیا کو بہت زیادہ لرن کرنے کی ضرورت ہے. پاکستانی میڈیا نے بڑی میچورٹی کا اس سارے سچویشن میں رول پلے کیا ہے. پاکستانی میڈیا کا رویہ بہت مثبت رہا, وار مونگرنگ نہیں ہوئی. اس کی وجہ تھی کہ پاکستان میں ایک ماحول بھی نہیں تھا. ہم پاکستان کی نیشن فوکسڈ ہے اکانومی کے اوپر. ہم تو یہاں گیس بجلی کے بلوں سے بھی تنگ ہیں, ہم تو ان سے نبٹ رہے ہیں. ہم جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا جو سعودی عرب میں انہوں نے دیا تھا, انہوں نے کہا تھا دیکھیے ہم چاہتے ہیں نارملائزیشن ود انڈیا اور اسٹیبلٹی ان افغانستان. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمیں افغانستان میں اسٹیبلٹی ملتی ہے تو ہم ایک دو بڑی طاقتوں کے درمیان, اکنامک طاقتوں کے درمیان, یعنی ایک طرف چائنا ہوگا, ایک طرف انڈیا ہوگا, درمیان میں پاکستان ہوگا, اور اگر ہمیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا راستہ ملتا ہے تو پوری ریجن کو ایک بہت بڑی ترقی کا موقع ملے گا اور پاکستان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. سو ہمارا ویژن یہ ہے جس کے اوپر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے نہ تو ہم نے وار مونگرنگ کا کوئی دیا, اور بہت ساری باتوں میں تو بہت تلخی کی ہندوستان نے, نریندر مودی صاحب نے, اور بڑا مشکل تھا ہمارے لیے بحیثیت قوم بھی اس کو کہیے کہ پی جانا, لیکن ہم نے ایک بڑے مقصد کے لیے اس کو بڑے پیشنس کا مظاہرہ کیا ہم لوگوں نے, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے تھا. اچھا, قومی اسمبلی میں آپ نے پرائم منسٹر صاحب کے لیے قرارداد جمع کرائی کہ ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے, لیکن کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ بہت جلدی کی, ابھی ایسا کیا کر دیا جو نوبل پرائز ملنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے اپوزیشن اس میں آپ لوگوں کا ساتھ دے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے کیا ہے کہ جو طریقہ کار ہے اس کا نوبل کی نومینیشن کا وہ ہے ہی یہ کہ ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی جو ہے وہ نومینیٹ کرتے ہیں, اور آج کل جو نومینیشنز ہیں وہ جا رہی ہیں. تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جنگ ایورٹ کی ہے پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں, ظاہر ہے بہت بڑی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو اپنا موقف کو انٹرنیشنلائز کرنے کا موقع ملے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ صرف عمران خان کا اعزاز نہیں ہوگا, وزیر اعظم اس سارے معاملے میں سمبلائز کرتا ہے پاکستان کی قوم کو. سو اس میں اپوزیشن بھی شامل ہوگی, اس میں فوج بھی شامل ہوگی, اس میں سیاسی جو الائز ہیں وہ بھی شامل ہوں گے, سیاسی مخالفین بھی شامل ہوں گے, اور عام آدمی بھی شامل ہوگا. سو پرائم منسٹر کا آفس سمبلائز کرتا ہے پاکستان کو. سو جب آپ پرائم منسٹر کو نوبل دینے کی بات کرتے ہیں تو دراصل آپ پاکستان کو, آپ کو اپوزیشن کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. کوشش کروں گا کل سے انشاءاللہ. لیکن اپوزیشن کا ایک بڑا گلہ ہے آپ سے, وہ یہ کہ بڑی اچھی بات ہے آپ امن کا پیغام دے رہے ہیں بھارت کو. پرائم منسٹر صاحب تو ان کو کال بھی کر لیتے ہیں, ہم سے اسمبلی میں آتے ہیں ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے ہیں, بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں, تو تھوڑی سی امن کی کوششیں ہمارے لیے بھی ہو جائیں. دیکھو, پہلے دن جب پرائم منسٹر صاحب گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اسپیچ سے پہلے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 4 سال لگے تھے ہمیں 4 حلقے کھلوانے کے لیے کمیٹی بنانے میں. آپ نے پہلے دن مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کو جانچ کرنے کا, ہم پہلے دن آپ کو کمیٹی بنا دیتے ہیں. یہ پرائم منسٹر صاحب کا پہلے دن کا رویہ تھا.
اس کے بعد وہاں پہ اپوزیشن نے بالکل وہی ہلا ہاہوکار، یہ وہ جب بھی پرائم منسٹر آتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کچھ ایک دو لوگ تو ان میں بہت ہی جو ہے وہ فارچونیٹ ہے، پتہ نہیں زندگی میں انہوں نے کبھی مہذب محفل بھی کبھی اٹینڈ نہیں کی اسمبلی تو کیا. تو اس طرح کے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر وہ ہاتھ ملانے میں یا ہاتھ ملانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں، زرداری صاحب بیٹھے، شہباز شریف صاحب، ہاتھ تو ملایا جا سکتا ہے. یہ تو ایک اخلاقیات ملایا تھا، پچھلی دفعہ ملایا تھا. اچھا، نیکسٹ ٹائم ملائیں گے بھی، ملا لیں گے. اپوزیشن کا یہ گلا دور ہو جائے گا. دور ہو جائے گا. بڑی اچھی بات ہے، بڑی زبردست. شہباز شریف صاحب کی اب تھوڑی سی انٹرنل ہم معاملات پہ آ جائیں. شہباز شریف کی ضمانت پر پی ٹی آئی اتنی مایوس ہمیں کیوں نظر آئی؟ کیا وجہ اس کی؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ تو. بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک الیکشن میں ایک سٹینڈ ہے. پی ٹی آئی کا سٹینڈ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں تمام لوگ جو ہیں انصاف کی نظر میں برابر ہیں. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے، ہارڈلی وہ 13 دن بھی کسٹڈی میں نہیں رہے. وہ پہلے جو ہے وہ ان کو پروڈکشن آرڈر ہوا، وہ سب اپوزیشن لیڈر کے گھر میں رہتے ہیں. انہوں نے اپنے جو انویسٹیگیشن کرنے والے ہیں ان کو طلب کر لیا اپنے پاس اور کہا کہ آپ مجھے سوالوں کا جواب. سو عام آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ بڑا آدمی پکڑا جاتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ تو 5 اسٹار ہوٹل والی ہے، اور جو غریب آدمی جو سائیکل چوری میں اندر جائے اس کو دن رات جوتے پڑتے ہیں. سو اس کی وجہ سے ہمارا جو پرائم منسٹر کہتے ہیں مدینہ کی ریاست، وہ بنیادی کانسیپٹ ہی اس کا افیکٹ ہو جاتا ہے. جب تک آپ انصاف کو، جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن، انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا تو عام آدمی اس کو جو ہے اس طرح سے. لیکن ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کو نہیں لگتا کہ نیب شاید اس طریقے سے کیس بنا نہیں پائی؟ دیکھو پرابلم یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیب کی پروسیکیوشن میں خامیاں ہیں، انویسٹیگیشن میں خامیاں ہیں، پر عام آدمی اس طرح نہیں سوچتا. عام آدمی سوچتا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، یہ لوگوں کو آپ نے کہا تھا کرپٹ ہیں، ان کو آپ پکڑیں گے، ان سے آپ پیسے نکلوا لیں گے، آپ کیوں نہیں نکلوا سکے. الزام یہ اس وقت جو ڈائلما ہے سسٹم میں وہ یہ ہے کہ آپ کی سپریشن، نیب کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جوڈیشری پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، انویسٹیگیشن پہ، پروسیکیوشن پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ساری ایکسپیکٹیشنز ہم سے ہیں. لیکن لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا جب ان کی ضمانت ہوئی کہ جنہوں نے حکم مانا وہ اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ آپ نے مسترد کر دی ہیں، جنہوں نے حکم دیا ان کی آپ نے مان لی ضمانتیں. یہ بڑا اچھا پوائنٹ رہا ہے نا تم نے. احد چیمہ جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے شہباز شریف صاحب کے حکم کے اوپر امپلیمنٹ کیا، 2 اور ڈائریکٹرز جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ان احکامات پہ عمل درآمد کیا، ہائی کورٹ نے ان کی ضمانتیں ڈسمس کر دی. وہ سارے جیل میں ہیں، گریڈ 17، 18، 19، 20 کے لوگ ہیں، وہ سارے جیل میں ہیں، اور جس نے حکم دیا ہے وہ بیل کے اوپر باہر ہے. صحیح. تو سارے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو پھر خامی دیکھیں نا، خامی کہاں پہ ہے؟ جس نے کیس بنائے خامی نہیں دے سکے، خامیاں کہاں پہ؟ ان خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. فواد صاحب اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، وہ یہ کہ یہ آپ کی ذاتی خواہش ہے یا یہ پارٹی چاہتی ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروگرام ہے یہ پرائم منسٹر صاححب کے انڈر کر دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں؟ پہلے تو بتائیں آپ کی ذاتی خواہش ہے یا پارٹی؟ دیکھو میں نے ابھی آپ کو ڈائلما بتایا. ڈائلما یہ لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو. اچھا، اور یہ ڈائلما صرف جو ہے وہ پرائم منسٹر کا یہی نہیں ہے، لوگوں کا یہ بھی ہے کہ آپ نے ہم سے ووٹ لیے ہیں، ہیلتھ آپ کر کے دیں، ایجوکیشن آپ کر کے دیں، پانی کے مسئلہ ہو آپ حل کر کے دیں، سڑکیں خراب ہیں آپ کر کے دیں، کیونکہ لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا. عمران خان میں سے کوئی بھی کام جو ہے وہ عمران خان کی ڈومین میں نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ سب ہو نہیں سکتا نا، یہ تو سمجھانا پڑے گا، اور یہ لوگ جانتے ہیں. وہ ہے چیف منسٹرز کے پاس. یس. جو گورننس ہے روز کی روز وہ چیف منسٹرز کے پاس ہے. جو آپ کا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اس میں نیب ہے اور جوڈیشری، وہ آٹونومس ہے، جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ ہے. ہمارا ان پہ ہاتھ نہیں ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن. اگر آپ ان پہ ڈائریکٹلی اب ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو خدا کا واسطہ ابھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں کہ شاید آپ لوگ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، یہ سب حکومت کے کہنے پہ ہو رہا ہے. جب سب کچھ پرائم منسٹر صاحب کے انڈر آ جائے گا تو آپ بچ پائیں گے، پھر تو ڈائریکٹلی الزامات لگیں گے. شاید اگر آپ صحیح بھی کر رہے ہوں گے وہ غلط لگے گا. شفافیت کیسے رہے گی؟ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کم از کم پھر آپ
آپ کو لوگوں کو آپ بتا تو سکیں گے نا, then you will have authority and then you will be able to take that criticism. پھر criticism میرے پہ آئے گا تو میری authority ہے نا پھر. اگر میرے پاس authority نہیں ہے اور میں صرف criticism ہی لیے جا رہا ہوں تو وہ تو پھر بالکل ہی فارغ کام ہے. ابھی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو نیب کے لاز ہیں ان میں سرٹنلی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. تو یہ کب بیٹھیں گی؟ تو ہم سن رہے ہیں نا نہیں 7 میٹنگز کی ہیں, سلو ہے, میں آپ سے ایگری ہوں. لیکن اب دیکھیں نا نیب اس میں کہتے ہیں آپ لوگ جو بڑے ہمارے ایشوز ہیں نا ان کے اوپر ہم سلو ہیں, اور یہ بات اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں نے لا منسٹر صاحب سے بھی کیبنٹ میں بھی بات کی ہے. جسٹس سسٹم ریفارمز ہمارے ان کو آ جانا چاہیے تھا اب تک. ہماری جو بگر پالیسیز ہیں ان کو اب تک آ جانا چاہیے تھا. قانون سازی ہے, اپوزیشن آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پالیٹکس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے پھر ہوگا؟ 5 سال تو پورے ہو جائیں گے, اپوزیشن ساتھ نہیں دے گی, قانون سازی آپ کوئی کر نہیں سکیں گے. یہ اگلا اب جو 1 سال ہے نا, 6 مہینے سے 1 سال, یہ ڈیسائسو ہوگا. اس میں آپ نے جو بڑے بڑے کام کرنے ہیں وہ آپ کو کر لینے ہیں. اپوزیشن کو مل کر بیٹھیں گے, ان سے بات چیت کریں گے. ظاہر قانون سازی کے لیے ان کی ضرورت تو پڑے گی نا. اب پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا, کیونکہ اپوزیشن کا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہے, ہماری جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز نہ چلاؤ. اور ان کا کیا مطالبہ ہے مجھے آپ بتائیں. اپوزیشن نے کبھی اسمبلی میں بات کی ہو پاکستان میں کہ یہ جو ریفارمز ہیں ان کے اوپر بات کی ہو؟ انہوں نے کوئی اپنے بل ڈالے ہوں کہ کوئی اس کے اوپر امینڈمنٹس کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات تو وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو بھی تو ابھی نیب قوانین میں امینڈمنٹ یاد آئی ہے نا, جب آپ کے اپنے لوگوں پہ ہاتھ پڑا ہے. تو نہیں, ہم ان میں سے کسی کے اوپر بھی ہمارے دور میں کیس نہیں بنا. سارے وہ کیس ہیں جو پرانے. آپ اگر زرداری صاحب کی GIT لیں 2015 میں شروع ہوئی, شہباز شریف کے کیس 2016 میں شروع ہوئے, نواز شریف صاحب کا کیس 2016 میں شروع ہوا. کوئی بھی ان میں سے کیسز یہ نہیں ہیں جو 2019 کے ہیں. رائپ یہ اب ہوئے ہیں. جب تک عمران خان, جب تک PTI, جب تک پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ نہیں ہوگی پروسیس کے پیچھے, کبھی پروسیس چل ہی نہیں سکتا. یہی تو جھگڑا ہے اپوزیشن. بھول گئے آپ بیوروکریسی, اس کی بھی آپ کو سپورٹ چاہیے. اس کے بغیر آپ کیسے انتظامی معاملات اور امپلیکیشنز اور یہ کب نہیں کروا سکتے؟ صرف پنجاب میں کچھ پرابلم آ رہا تھا لیکن اب ٹھیک ہو گیا, کافی حد تک. بیوروکریسی تنگ نہیں کر رہی ہے کافی حد تک. ان کے مطابق آپ ان کے مطابق, وہ آپ کے مطابق چل رہے ہیں. بہتر ہو گیا, بہتر ہو گیا. چلے اللہ کرے آہستہ آہستہ چیزیں اور بہتر ہو جائیں. اچھا, ایک اور بات, اب کے استعفے کی خبریں بڑی چل رہی ہیں, وہ PTV کے سارے معاملات کو لے کر, اور نعیم الحق صاحب کے ساتھ جو آپ کی ٹویٹر میں ایک لفظی جنگ شروع ہوئی. وہ کہتے ہیں آپ نئے ہیں, آپ کو معاملات کا پتہ نہیں ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ نئے تو خیر ان کو نعیم الحق سب کو پتہ ہی نہیں ہے. 70% لوگ اس وقت جو MNAs اور MPs الیکٹ ہوئے ہیں PTI کے, وہ آخری 6 سے 8 مہینوں میں PTI میں شامل ہوں. ہاں, تو اس کا اگر ان کی فلاسفی پہ چلے جائیں تو سارے MNA MP ہے, تو پھر ان کا PTI کی فلاسفی سے تعلق ہی کوئی نہیں. ان کو تو پھر فارغ ہو جانا. پھر تو CM کا بھی PTI کی فلاسفی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو بھی مہینہ پہلے آئے ہیں. مہینہ پہلے آئے ہیں. اگر ہم ان کی اس ٹویٹ پہ جائیں, میرا یہ خیال ہے ان کو پولیٹیکل ٹویٹس کرنی نہیں چاہیے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ڈیٹا کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ جو سارے لوگ شامل ہوئے ہیں اور الیکٹڈ لوگ جو ہیں PTI کے اندر, یہ تو سارے, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ان کا کوئی پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ اس میں جو اس وقت کا جو سٹرکچر ہے پارٹی کا, وہ ہمارا نئے لوگوں کا ہے. نئے لوگوں کی وجہ سے پارٹی بنی ہے. ہم تو خیر پھر بھی 2016 سے 3-4 سال پہلے سے جو ہے وہ اپنی جو بھی کچھ کر سکتے ہیں, جو 2 پینس کنٹریبیوشن ہے وہ ہم کر رہے ہیں. بٹ میجورٹی آف دا پیپل جو اس وقت اسمبلیوں میں ہے, جنہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم الیکٹ کیا ہے, جنہوں نے چیف منسٹرز کو الیکٹ کیا ہے, وہ تو 6-8 مہینے پہلے آئے. صحیح. تو یہ تو پھر خان صاحب کو سوچنا چاہیے تھا. ضرورت خان صاحب کو بھی تھی نا, ظاہر ہے وزیر اعظم بننا تھا, تو پھر لوگ نہیں, خان صاحب نے تو بات ہی یہ نہیں نا کی. خان صاحب تو نئے پرانے میں جاتے ہی نہیں ہیں نا, کیونکہ وہ تو عقل مند آدمی ہے نا. لیکن اپنا جن لوگوں کو نہیں پتا اور جنہوں نے زندگی. اچھا, کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پارٹی میں نان الیکٹڈ لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے الیکٹڈ لوگوں پر؟ وہ صبح کو اٹھتے ہیں, اپنی میڈیا پالیسیز بناتے ہیں اور ایسے آ کے تھوپ دیتے ہیں. کیا یہ درست نہیں ہے؟ ان کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے پارٹی میں نان الیکٹڈ لوگ. آپ کو پتا ہے میرا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ویل فرینکلی یہ تاثر ہے یقینی طور کے اوپر. نان الیکٹڈ لوگ کیبنٹ میں بھی بہت زیادہ ہیں, اور ایک ہے یہ تاثر, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کو پرائم منسٹر صاحب ریئلائز کرتے ہیں اور اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں, اس لیے وہ اسمبلی میں اب آ رہے ہیں, باقاعدگی سے آ رہے ہیں, کچھ فاصلے جو ہیں وہ کم کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی میری نظر میں جو پارٹی ہے
وہ الیکٹڈ لوگوں نے آپ کو حکومت الیکٹڈ لوگوں نے چلانی ہے. بالکل صحیح. نان الیکٹڈ لوگ نہیں چلا سکتے. بالکل اور اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی کونسلر کا الیکشن بھی نہ لڑا ہو, وہ پولیٹیکل فیصلے نہیں کر سکتے. صحیح. ہمارے جو بھی یہ ہے مسئلہ ہے, اس کو امید ہے میرا خیال ہے کہ آئندہ دور ہو جائے. تو پی ٹی وی کے معاملات آپ سمجھتے ہیں حل ہو جائیں گے, جن پر ظاہر ہے آپ کو ایک اسٹرانگ آپ نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے, وہ حل ہو جائیں گے یا آپ ریزگنیشن دے دیں گے اگر حل نہیں ہوتا, کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکلے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ تو پریکٹیکلی وہ حل ہو گئے ہیں. ہم نے نئے ایم ڈی جو ہیں وہ اس کا پروسیس شروع کرنا ہے. اس ہفتے انشاءاللہ نئے ایم ڈی کی تقرری کا جو پروسیس ہے وہ شروع کر دیں. تو فواد چودھری ریزگنیشن نہیں دے رہے, ان کی وزارت چینج نہیں ہو رہی؟ ریزگنیشن نو ریزگنیشن کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہم تو جہاں ایشو تو ہے, اتنی بڑی وزارت تو ہے. نہیں دیکھیں, ہم یہاں پہ ہیں عمران خان کی وجہ سے. عمران خان نے ٹکٹ دیا ہے, انہوں نے عزت دی ہے, ان کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں. فیصلہ کریں گے یہ رکھنا ہے, یہ رکھیں گے. فیصلہ کریں گے ایز این ایم این اے سرو کریں, ایز این ایم این اے سرو کریں گے. کبھی فیصلہ سوچا کریں گے کسی اور منسٹری میں بھیجنے کا تو آپ خوش دلی سے یہ فیصلہ قبول کریں گے؟ دیکھیں یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے, جس جو کہیں گے کریں. آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ان معاملات؟ نہیں, ابھی تو چونکہ انڈیا پاکستان کافی ایشو ہاٹ تھا تو بات اس طرح سے نہیں ہو سکی. اب ہوگی انشاءاللہ ایک دو دن, مطلب جو بھی ہوگی بلائیں گے, جو بھی کہیں گے کر لیں گے. اس میں کوئی دیکھیں بحث تو ہے نہیں, یہ تو فیصلہ ہے پرائم منسٹر کا, انہوں نے سوچنا ہے, یہ ان کے سوچنے کا کام ہے. جس طرح سے وہ کہیں گے وہ کر لیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. میرے ساتھ چودھری اعتزاز احسن موجود ہیں. ابھی بریک میں چوہدری صاحب سے یہ پوچھ رہی تھی کہ بھلے ہی زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ OIC میں نہ جانے کے ہم پرائم منسٹر صاحب کا جو فیصلہ ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں جانا چاہیے تھا. تو میں نے اعتزاز صاحب سے پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, آپ لوگ کیوں کہہ رہے تھے اعتزاز صاحب کہ ہمیں جانا ضرور چاہیے تھا OIC میں, حالانکہ دیکھیں ہمارے نہ جائے بغیر ہماری ایبسنس میں بھی پاکستان کے حق میں قراردادیں منظور ہوئی وہاں پہ. ہاں, 2 قراردادیں بالکل منظور ہوئیں کشمیر سے متعلق, پر فائنل ڈیکلریشن میں کشمیر کا ذکر اس طرح اس وضاحت سے وہ نہیں آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں یہ ڈیبیٹنگ فورمز ہی ہیں نا جی, تو ڈیبیٹنگ فورم میں کسی ڈیبیٹر کو بھیج دینا چاہیے تھا. ان کو شاہ محمود نہ جاتے. اچھا, آپ کا مطلب کوئی اور چلے جاتا؟ اس کا سشما سوراج کا بھی اسٹیٹس ذرا ریڈیوس کرتے نا, ذرا ینگر بندے کو بھیج دیتے, بٹ آرٹیکولیٹ. مراد سعید کو بھیج دیتے, فہد چودھری خود چلے جاتے, فارن منسٹر نہ جاتا. بٹ وہاں جو گہما گہمی وہاں جو پریزنس ہوتا ہے وہ ایک دفعہ اس قسم کی سچویشن جو بن گئی جس میں ہم اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں, مودی اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں. آپ کا مطلب اپنا مقدمہ اور اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں جا کے ضرور دینا چاہیے تھا. دیز آر شادی ڈیبیٹنگ فورمز. ہاں ہاں, وہ انہوں نے قرارداد پاس کی اور قرارداد پہ سلیٹ پھر مطلب وہ وائپر پھل گیا, ہو گئی, پاس ہو گئی. صحیح. یہ OIC ہے ہی. لیکن ایک بڑا ہمیں چینج نظر آیا, OIC میں پہلی بار کشمیریوں کے لیے بات کی گئی. نہیں تو جب بھی کشمیریوں پر ظلم و ستم کی بات ہوتی تھی ہم یہی رونا روتے تھے, کہاں ہے OIC کا فورم, کیوں OIC کے فورم پر بات نہیں کی جاتی. یہ ایک ہمیں بڑی پازیٹیو نظر آیا. IC yes. یہ اس قسم کے صحیح یہ لوگ ہیں. پر بہرحال اس وقت سعودی عرب کے ساتھ ہم نے کچھ تعلقات زیادہ معنی خیز بنائے, میننگ فل. گو ان کے پیچھے پورا مسئلہ کیا ہے وہ سعودی عرب کا اپنا ایک امبیرسمنٹ تھی, بٹ ہم نے وہ بنائے ہیں. ہم نے UAE کے ساتھ جا کے اب نئے کچھ معاہدے کیے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارا انٹریکشن ان کے ساتھ زیادہ. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ UAE کو ہم سے پوچھے بغیر, ہمیں انفارم کیے بغیر اس طرح نہیں بلانا چاہیے تھا؟ بلانا تو نہیں چاہیے تھا, کیونکہ in the fraternity of the OIC we were the affected party. Yes. And the adversary. اور ہم فاؤنڈنگ ممبر ہیں. And adversary. بالکل. چیک نہیں کیا. بٹ میڈیا پہ سنا ہے کہ 1969 میں غالباً جو OIC کی پہلی میٹنگ تھی
اس میں ہمارے اعتراض کی وجہ سے انڈین نمائندے کو نہیں بیٹھنے دیا گیا تھا. اچھا ہاں یہ آئی ہیو ناٹ ویریفائڈ. ظفر ہلالی صاحب ماہر ہیں سفارتکار میں اور اب تو مبصر بہت بڑے بن گئے. بالکل بالکل. جی ہلالی صاحب. میں اعتزاز سے تھوڑا سا یہ کہنا چاہتا ہوں. اعتزاز بات اصل یہ ہے کہ یو آر رائٹ, وی ور آل رائٹ وین وی سیڈ کہ یہ آدمی کو پوچھنے بغیر یہ دعوت نہیں جانی تھی. بالکل, مگر ہم نے ایک سٹانس لیا کہ ہم نہیں آئیں گے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم واکنگ آؤٹ آف دس آرگنائزیشن آل ٹوگیدر. ہم نے کہا بس ہم بوائیکاٹ کریں گے اس میٹنگ کو, ہم اس عورت کو وہ آنر جو دینا ہے وہ نہیں دیں گے. مگر اچھا ہوا ہم نے کہا. دیکھیے کیا ہوا اس کے بعد. اب پتہ چلا ہے کہ یو اے ای کا فارن منسٹر نے ایک تقریر کیا میٹنگ کے بعد, اور دیکھیے اس نے کیا کہا. اس نے کہا اس تقریر میں کہ ہم وی لک فارورڈ ٹو دا ڈے کہ جب ہندوستان ممبر بنے گا. اب اگر ہم یہ سٹانس نہیں لیتے تو اب تو ہم اگر وہ ممبر بنے گا تو ہم تو کبھی رہیں گے ہی نہیں اس آرگنائزیشن میں, اور رہنا بھی نہیں چاہیے. بالکل. مانے کہ یہ کیا بھائی, ہم نے تو پروٹیسٹ کیا ہے, بوائیکاٹ کیا ہے کہ یہ آ رہی ہے. اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کانفرنس کے بعد کہ ہم آپ کو ممبر انشاءاللہ ایک دن بنائیں گے. تو یہ تو ہمارے پروٹیسٹ کا الٹا اثر ہو گیا. یہ تمہارے پروٹیسٹ کا الٹا اثر ہو گیا. اسٹرانگ سٹانس تھا. ہاں بٹ دے ہیو ٹو چوز, یا وہ یا ہم. ایسی تو ہو ہی نہیں سکتی کہ اسلامک کانفرنس میں ہم ہی آئیں اور ان لوگوں کو. اور دیکھیے بات اصل یہ ہے, ایک منٹ, بات اصل یہ ہے کہ اس دن جب انہوں نے ہمارے خلاف اٹیک کیا, اسی دن اس کو آپ ویلکم کر رہے ہیں اور اس کو آپ اسلامی ملک بنا رہے ہیں, جب اسلام مسلمانوں کے ساتھ موڈی کیا کر رہا ہے, انبلیویبل انسینسٹیونیس. اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے, جا کے بیٹھ جائیں. نہیں اعتراض, آئی ایم سوری, آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹیک اسٹرانگ اسٹانس آن اوکیزنز. ڈو یو اگری؟ We can disagree with that. We can disagree on that. اچھا, I have a different point of view. بالکل. اپوزیشن پرائم منسٹر صاحب کو وہ جو قومی اسمبلی میں کل قرارداد پیش ہوئی ہے, فواد چودھری صاحب نے کرائی کہ ہماری جو امن کی کوششیں ہیں, جس طریقے سے ہم نے ابھینندن کو واپس بھیجا, دنیا بھی سراہ رہی ہے کہ پاکستان امن کا پیغام دے رہا ہے بھارتی جارحیت کے باوجود. اس پر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر کو نوبل پرائز ملنا چاہیے. تو ظاہر آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا, اس پر کرنا چاہیے. نہیں, پر دیکھنا تو ہے کہ امکانات کیا ہیں اور کیا کوئی ایک پروسیس ابھی چل رہی ہے. اس پروسیس میں جو کہ ابھی کنکلوڈ ہی نہیں ہوئی, فائنالٹی تو ہو, جس طرح عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم یاسر عرفات کے دستخط ہوئے تھے ایک ڈیکلریشن پہ, وہ ختم پھر بھی نہیں ہوا, بٹ ایک کنکلوسیو پوائنٹ آیا تھا. یہاں ابھی تو نومینیشنز جا رہی ہیں نا. نہیں, نومینیشنز تو جانے کی بات نہیں. ہمیں بڑی خوشی ہو اگر پاکستان کے پرائم منسٹر کو, ہم سب کا پراؤڈ ہوگا نا. نہیں, وہ بڑی خوشی ہوگی, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن سبکی بھی تو نہیں ہونی چاہیے نا. اب آپ نے یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لیے 1979 میں انوار الحق چیف جسٹس پاکستان کو نامینیٹ کر دیا تھا اور ایک ووٹ ملا تھا. کو 250 ووٹوں میں سے یو این کے اس وقت جو ممبر تھے, اس کے بعد اور ہو گئے ہیں, ایک ووٹ ملا تھا اور وہ پاکستان کا تھا. تو اس طرح ایک تو یہ ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ سبکی نہ ہمیں سامنا کرنا پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اکثریت سے پی ٹی آئی کروا لیتی ہے. فرض کیجئے سینٹ میں اکثریت اپوزیشن کی ہے, ہاں جی, تو وہ اس کے ایسی ہی قرارداد منظور خلاف کر دیتے ہیں. تو اس قرارداد کے موو کیے جانے سے پہلے اپوزیشن کی جماعتوں کو اعتماد میں آن بورڈ لینا چاہیے تھا. اور اگر وہ کہتی کہ ہم نہیں سپورٹ کریں گے, یونانیمس نہیں ہو سکتا, تو پھر قرارداد موو ہی نہیں کرنی چاہیے, پھر موو نہیں کرنی چاہیے تھی. ابھی بڑے عمران خان, وزیر اعظم عمران خان کے آگے بڑی سیاست پڑی ہوئی ہے. ناؤ از ان دا ٹاپ لیول آف پالیٹکس, اور کئی مواقع آئیں گے ان کے لیے اس قسم کے پرائز کو. اور میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ ہمیں بڑی خوشی ہو اگر پرائم منسٹر پاکستان کو مل جائے، پر یہ ہم بالکل ایک جی ہم نے پرزنر دے دیا ہے اور بیسکلی ایک یہی کام کیا ہے نا. بریک کے بعد خوش آمدید. چوہے صاحب، پیپلز پارٹی کیوں سمجھتے ہیں کہ ابھینندن کو رہا کرنے میں حکومت نے جلد بازی کی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر 4-5 گھنٹے بھی اگر انتظار اگر ہو جاتا نا، ورنہ تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ 1-2 دن 3 دن، اگر دنوں کی بات ہم اس طرح نہیں کرتے کیونکہ اس میں ایسکلیٹری کوئی ایکشن مودی لے لیتا. مودی واز اسٹمپڈ بائی دس اناؤنسمنٹ by the Prime Minister Imran Khan. He definitely tripped over a wire. وہ اس دورانیے میں کوئی نہ کوئی اور سٹرائک، کوئی ایپیسوڈ کچھ کر سکتا تھا. اور مودی کا مسئلہ یہ ہے کہ مودی نے الیکشن جیتنا ہے، ہر قیمت پہ الیکشن جیتنا، اور 1000 آدمی مر جائیں، 10,000 مر جائیں، 20,000 مر جائیں، مودی صاحب نے الیکشن اور 40 دن ہیں، اور یہ بڑے خطرناک، یہ 40 دن بہت زیادہ ہے ود اے مین لائک مودی سٹنگ دیر. میں ایک چیز جو سلور بلٹ کی بات آپ کر رہی ہو، میں جو کہہ رہا ہوں میڈیا میں، جنگ یہ اگلے 40 دن ختم نہیں ہوگی، ٹینشن رہے گی. جنگ کم از کم، ٹینشن صرف نہیں. دیکھو شادیہ، جنگ کیا چیز ہے؟ جنگ اب بائی ادر مینز ہوتی، صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، صرف ہوائی جہازوں سے، سب مرین سے، ٹینک سے نہیں ہوتی. صحیح. 5G 5th جنریشن وارفیئر ہے. بالکل. اس میں مورال آف دی نیشن آپ خراب، اس کو مطلب ہے لوور کرتے ہیں. صحیح. اکانومی آف دی ایڈورسری، جو دشمن ہے اس کی اکانومی، اس کا کوئی تعلق نہیں، ٹینک نہیں چل رہا ہے، کچھ نہیں، پر اس کو آپ جس طرح مودی اعلان کر رہے ہیں بار بار کہ ہم آئسولیٹ کریں گے پاکستان کو، وہ وار بائی ادر مینز، وہ وار نے جاری رکھنا ہے. صحیح. اس میں ایک مرحلہ بہت اہم آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے کہ انڈین ووٹر نے جس دن مودی کو ووٹ ڈالنا ہے، اگر مودی صاحب ونز تو then this war is extended. Then this war پھر ساؤتھ ایشیا سارے کا نقصان ہے. اب میں یہ کہتا ہوں ایک سلور بلٹ، وہ کیا سلور بلٹ ہے میری نگاہ میں؟ سلور بلٹ یہ ہے کہ اس وقت تک فارن آفس نے، ڈیفنس نے، انفارمیشن منسٹری نے مل کے، اور نہیں تو کانٹریکٹ آؤٹ کر دیں، آپ کے میڈیا میں سے کوئی کرے، کوئی ایک ڈاکومنٹری 4 منٹ کی تو بنائیں جس میں پہلے 30 سیکنڈ میں دکھائیں کہ انڈین میڈیا اور مودی کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہم نے سٹرائک کیا ہے، اور جیش محمد کے 300 اور ہسٹیریا آف دا انڈین میڈیا. دوسرا دکھائیں وہ رائٹرز بی بی سی والے کے، تو یہاں تو کچھ نہیں، حقائق دکھا رہے ہیں. تیسرے 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ میں پھر دکھائیں کہ وہ ڈاؤننگ آف دی مگ کے بارے میں، انڈیا ان ڈینائل، وقت آئے کہ 10 بجے ڈینائل، 11 بجے ڈینائل، 12 بجے ڈینائل، لیٹ سے 3 بجے پاکستان نے دکھا دیا اس یہ جو ابھی نندن کو، اس کے بعد انہوں کو تسلیم کرنا پڑا اور بدلا. پھر ابھی نندن کا اپنا اسٹیٹمنٹ جو ہمارے پاس ہے کہ وہ اب جنیوا اکارڈ کے تحت کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اس سے انٹرویو نہیں لیا جا سکتا، وہ تو جا چکا ہے جنیوا اکارڈ کے تحت، ہم نے آپ کو ابھی نندن واپس دے دیا. اب اس کی اسٹیٹمنٹ کہ میں یہ اپنا بیان نہیں بدلوں گا، پاکستان واپس گھر جا کے اس کا. اینڈ دین دا پرائم منسٹر گیونگ بیک ابھی نندن، اس قسم کی، اور اس کو تلگو میں، تامل میں، مہاراشٹری میں، بنگالی میں، ہر زبان میں ٹرانسلیٹ کریں، ہر زبان میں، اور اس کو چلائیں. بالکل صحیح. اور کانٹریکٹ آؤٹ گورنمنٹ نہ بھی کرے، گورنمنٹ کا اگر یہ فٹ پرنٹ آئے گا تو وہ سمجھا جائے گا شاید کہ ہم ان کی نہیں، اور انٹرفین کر رہے ہیں ان کے الیکٹرل پروسیس میں. اچھا آگے بڑھتے ہیں، وقت
میرے پاس کام ہے, میں چاہ رہی ہوں تھوڑی سی انٹرنل ہماری جو پالیٹکس ہیں, جو مسائل چل رہے ہیں, اس پر بھی میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. ابھی جو نیب کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, آغا سراج درانی کی گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک شور مچایا, پارلیمنٹ میں شور مچایا, لیکن اب تو آپ لوگوں کا یہ جو موقف تھا کہ یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے, اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے. پیپلز پارٹی کے لوگ جہاں پکڑے جا رہے ہیں, نون لیگ کے بھی پکڑے جا رہے ہیں, حکومت کے اپنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. علیم خان بڑی اس کی مثال ہے. تو اب تو یہ تاثر ختم ہو جانا چاہیے اعتزاز صاحب. علیم خان کی گرفتاری سے آف کورس حکومت کا ہی بندہ ہے نا, پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا تو نہیں ہے. ہاں حکومت کا بندہ ہے, حکومت کا بڑا سینئر آدمی ہے, آئی ایڈمٹ دیٹ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پر اور اس کو گرفتار بھی کیا اور رکھا ہوا ہے. بٹ دیر آر ادر انسٹنسز جن میں کہ گورنمنٹ کی جانب ذرا ڈھیلا ہاتھ ہی ہے نیب کا, بٹ موقف آپ کا یہی ہے. موقف ہمارا تو یہی ہے, بٹ ایز پر لا سارے فیس کر رہے ہیں. اب تو کسی کو شکایت ہونی نہیں چاہیے. زرداری صاحب بھی پیش ہو رہا ہے, تالپور بی بی بھی پیش ہو رہی ہیں. ہم تو اپنی طرف سے فیس کر رہے ہیں قانون کو. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہلالی صاحب. دو چیزیں. ایک تو بالکل بڑا زبردست سجیشن ہے اعتزاز صاحب کا یہ کہ یہ سلور بلیٹ اس کا نام رکھیں اور اس کو پیش, مگر ابھی بھی 40 دن یا 50 دن ہیں انڈین الیکشنز کے پہلے, تو یہ انڈین ووٹر کو اور اوپینین کو ابھی بھی امپیکٹ کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ضرور ایٹ پرائیورٹی بیسس ایسا کوئی فلم ان ڈفرنٹ لینگویجز آف انڈیا, جیسے انہوں نے صحیح کہا, یہ نکلنا چاہیے. اور میرے خیال میں اگر کام ابھی بھی ہو جائے تو وہ ہو سکتا ہے. میں ایکچولی آپ اگر انٹرنل معاملے پہ آ گئی ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اعتزاز صاحب, یو آر سورٹ آف وین اولڈ گارڈ آف دا پارٹی, اور آپ جو ہیں اسی پارٹی میں رہے ہیں, مگر یہ پارٹی جو آپ کی ہے اب تو یہ دیکھیے نا, بیسکلی آپ مانیں گے نہیں مگر یہ ایک پروونشل پارٹی ہو گئی ہے سندھ کو, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ پی ایم ایل این ایک پروونشل پارٹی ہو گئی ہے پنجاب کا. آپ ہیں تو پنجاب میں, مگر ہیں وہ یہ سندھ کی پروونشل پارٹی میں. تو کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور کوئی کوئی نیا موو ہو آپ کے طرف سے, کہ وہی 2 دفعے سال آپ گڑی خدا بخش پہ جا کے فاتحہ پڑھ کے آ جائیں گے اور گڈ ٹاک شوز جیسے ہمارے ہیں اس پہ اپیئر کریں گے اور وہی کافی ہے, دیٹ از انف فار یو؟ آپ نے ظفر اسیوم کر لیا کہ آپ کا ٹاک شو گڈ ٹاک شو ہے. پہلے تو یہی میں نے کہہ رہا ہوں, یہی میں نے کہا گڈ ٹاک شو. باقی یہ ہے کہ ویسے گڈ ٹاک شو تو ہے نا تمہارا, تم کہتی ہو جس طرح تم پیش کرتی ہو. اچھا ہے نا. ہاں گڈ تو ہی از پارٹ آف مائی شو نا. تو بات یہ ہے کہ 1997 کا جو الیکشن ہوا اس میں تو ہم بالکل ہی ریڈیوس ہو گئے تھے. پنجاب میں ہماری ایک سیٹ بھی نہیں آئی تھی, نیشنل اسمبلی کے. بٹ اس کے بعد وی ایمرجڈ ایز اے نیشنل پارٹی اگین. اب یہ جو 1 ممبر 1 وہ فرسٹ پاس دا پوسٹ جو اصول ہوتا ہے, اس کے تحت ایک بڑی جماعت بہت کمتر نشستیں بھی حاصل کر لیتی ہے. ایک بڑی جماعت, اگر آپ فار انسٹنس پیپلز پارٹی بہت سے حلقوں میں یا پارٹی اے بہت سے حلقوں میں 10-10 ہزار کے ووٹ سے جیتتی رہے اور تھوڑے سے حلقوں میں وہ 1-1 ہزار سے ہارتی جائے, تو اس کی سیٹیں تو تھوڑی آئیں گی, ووٹ اس کا کافی زیادہ ہوگا. تو یہ فرسٹ پاس دا پوسٹ کی اصول کے تحت یہ ہوتا ہے. ہمارا ووٹر بہت ہے پاکستان میں, ہمارا کارکن بڑا ہے, ہمارا کارکن یقیناً تھکا ہوا ہے, کچھ ہمارے ساتھ اس کا سے وہ شاکی بھی ہے, شکایت ہے اس کو. بہت شکریہ.
چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہلالی صاحب آپ کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے, اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.